اللهم صل على رسولك اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. لاسٹ سنڈے صاحب کے کچھ سوالات تھے جو رہ گئے تھے باقی. صاحب نے پوچھا ہے کہ same to same things was said by Baba Farid and Shakar to Guru Nanak when Guru Nanak talked to Baba Farid on his grave and saw him in Vienna. Baba Farid said that feed the hungry, for that is how man will get closest to God. بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سائنس پڑھتے ہیں اس میں اصول قائم رہتے ہیں، چاہے لا آف موشن ہو یا گریویٹی کو پڑھیں، اصول وہی رہتے ہیں. لیکن ہر استاد کا پڑھانے کا طریقہ، اس کے الفاظ مختلف ہو جائیں گے، مفہوم وہی رہتا ہے. تو اسی طرح روحانیت میں الفاظ مین ٹو مین ویری کر جائیں گے، الفاظ کی ترتیب بدل سکتی ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، وہی رہتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کہے. تو رب تعالیٰ کو، جیسے میں نے لاسٹ سنڈے بھی عرض کیا تھا، کہ 3 چیزیں بہت عزیز ہیں. ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، غلام کو آزاد کرنا، اور مقروض کا قرض ادا کرنا. اب ان تینوں چیزوں کو بیان کوئی کسی طرح سے بھی کر لے، لیکن بنیادی طور پر تو یہی رہیں گی. تو بابا صاحب نے بھی اگر بابا گرو نانک سے یہ کہا تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 3 چیزیں ترتیب اس کی بتاتے وقت بدل دے، لیکن رہیں گی یہی تینوں چیزیں. یہ جو بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، رب کے قریب جانے کا ذریعہ تو بہت بڑا ہے یہ، لیکن چونکہ ہم somehow or the other میٹیریلسٹک ویو لینے لگے ہیں ہر چیز کا، اور کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے ہم اس طرح سے تولتے ہیں کہ کام کرنے سے ہمیں دنیاوی فوائد کیا حاصل ہوں گے. تو جب ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. ویسے تو رب تعالیٰ نے ساری چیزوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا. تو نہ صرف بھوکے کو کھانا کھلانے، بلکہ کسی بھی شخص کے کام آیا جائے بغیر کسی لالچ کے، غرض کے، بغیر کسی ریٹرن کی توقع رکھے ہوئے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے کام از خود ہونے لگتے ہیں. رب تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے کہ آدمی کے کام خود ہونے لگتے ہیں.
انہوں نے آگے اسی سلسلے میں کہا کہ surprisingly Data Gani Bakhsh Lahore, after many years of his death till now, people are coming to his mazar and their hunger is eliminated there. Many Sufis in past and present are doing this. Surprisingly, Sikhs are also doing this. No one goes hungry from Gurdwara, whether they be a Sikh or not. Now, if all religions are true, as said by Sufis, and as can be seen, there is spirituality in all of them, then why does Quran and Hadith deny that? تھوڑے سے ہمارے سمجھنے میں کہیں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے بارے میں بھی یہ ہے، رب تعالیٰ ہی کا فرمان ہے کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ڈینائی نہیں کرتی، یہ تصدیق کرتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے سے پہلے آنے والے پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق کرتے ہیں، ڈینائی نہیں کرتے پہلے پیغمبروں کو. اسی طرح قرآن پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرتا. یہ ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمارے اندر ایک چیز غلط طور پر پیدا ہو گئی کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو صحیح ماننے کو تیار نہیں ہیں. شاید یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ ڈینائی کر رہا ہے، تصدیق کرتا ہے. کسی صاحب نے پوچھا کہ روحانی دنیا میں جب کسی زندہ ولی اللہ کو شہید کے ٹائٹل سے نوازا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ شہید کون سا مقام ہے؟ ایک زمانے میں یہاں جب بیان کیا جا رہا تھا روحانیت کے درجات اور مقامات، تو میں نے عرض کی تھی کہ شہید میں سب سے اوپر کا مقام ہے جہاں تک کوئی عام آدمی جا سکتا ہے. اس کے بعد تو پھر مقام ایسے ہیں جہاں کوئی ولی نہیں پہنچتا. تو یہ شہید جس طرح سے عبداللہ شاہ غازی شہید، ان کا مقام شہید کا ہے. یہ مقامات میں سب سے بلند ترین مقام ہے. یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو یہ ٹائٹل ملا شہید کا، وہ اس مقام کو جا پہنچے. کسی صاحب نے میری بارے میں کچھ سوال پوچھ لیا، جبکہ میں اس کو ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں اپنی ذات کے بارے میں بات کرتے ہوئے. جب لیٹ 90s میں آپ انتہائی کرائسس میں یو کے گئے تھے، تو کیا یہ آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا، یا وہ دور زیادہ مشکل تھا جب آپ بڑے شاہ صاحب کے پاس بھی پیدل جانے لگے تھے؟ تب کیا سوچ اور خیال تھا جو آپ کو مایوس ہونے سے بچاتا تھا، متوکل اور امید رکھتا تھا، اور کسی لمحے بھی اللہ پر آپ کے بھروسے اور یقین کو متزلزل نہیں ہونے دیتا تھا؟ اگر مناسب سمجھیں تو ہماری تعلیم کے لیے اس بارے کچھ ارشاد کر دیں. جب میں شاہ صاحب کے پاس جا رہا تھا، وہ دور
زیادہ مشکل کا دور تھا. وہ اصل میں اس وقت، یہ تو بعد میں باتیں سمجھ آئیں، اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مل میں سے گزارا جا رہا تھا میں، جس کو کہتے ہیں کہ پٹی چکی کے دو پارٹوں میں پیسا جا رہا تھا میں، کہ وہ ہڈیوں کا سرما بن گیا. اور جب وہ ٹریننگ ہو چکی تو پھر جو کچھ اس کے انعامات ملے وہ واقعتاً انعامات ہی تھے. جب چکی کے دو پارٹوں میں پس رہا تھا تو اس وقت تو یہ احساس نہیں ہوا کہ ٹریننگ ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اس طرح سے صبح سے رات تک مصیبتوں اور جھٹکوں اور جولٹس میں سے گزار رہا تھا اللہ، کہ ہوش آتی ہی نہیں تھی. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زندگی ہے کیا اور کدھر کو جاؤں گا میں اب. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ نہیں، وہ اصل میں ٹریننگ تھی. اگر اس میں سے میں نہ گزارا جاتا تو یہ انعامات کبھی آتے ہی نہیں مجھ تک. وہ دور زیادہ سخت تھا. لیکن لیٹ 90s میں تو دور سخت ضرور آیا، لیکن اس وقت تک شاید میں تھوڑا ٹرین ہو گیا تھا یا حوصلہ زیادہ ہو گیا تھا. تو اس وقت پھر کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے جو ہو رہا ہونے دو. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی گزار دیا اور نکل آئے. لیکن وہ دور واقعتاً ایسا تھا کہ جس میں سے زندہ گزرنا واقعی انسان کا مشکل ہوتا ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں میں پسنے والا انسان کبھی کبھی انقباض کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے؟ اس کیفیت سے کیسے بچا جائے؟ یہ کچھ چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہیں. انسان فطرت نہیں بدل سکتا. تو اپس اینڈ ڈاؤنس انسانی فطرت میں ہی ہے، اس سے واسطہ پڑتا ہے انسان کا. اور یہ انقباض کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی میرا خیال بہت ضروری ہے انسان کے لیے. آپ نے نہر میں بہتا ہوا پانی دیکھا ہوگا، میدانی علاقوں میں نہر میں 2 4 6 میل کے فاصلے کے بعد دیوار کھڑی کر کے پانی کے آگے رکاوٹ پیدا کی گئی ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ پانی کا فلو قائم رہے. اگر اس میں رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی تو پانی سلو ڈاؤن ہوتا ہوتا ایک جگہ ساکن ہو جائے گا، پانی کا فلو نہیں پیدا ہوگا. تو اسی طرح علم کے اندر اگر انقباض کی صورت پیدا نہ ہو تو پھر انسان کے اندر 2 4 غلط چیزیں پیدا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان تکبر کا شکار ہونے لگتا ہے. انسان دعا کر رہا ہے، دعا رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے. جن کو امر حاصل ہوتا ہے وہ دعا بھی نہیں کرتے، زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جاؤ یہ کام ہو جائے گا. رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے عزت قائم رکھتا ہے، کام ہو جاتا ہے. جب یہ سب ہونے لگتا ہے تو شروع میں تو انسان اسے روٹین سمجھنے لگتا ہے. انسان کی ذہن سے یہ بات نکل جاتی کہ یہ کلیتاً رب کی رحمت ہے کہ میرے کہی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے.
تو اسے وہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا ہو جائے گا. بہت خطرناک چیز ہے. جب یہ سلسلہ دیر تک جاری رہتا ہے تو تکبر آتا ہے. تو رب تعالیٰ جس کو عزیز رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، اس کو اس انقباض کے ذریعے سے جھٹکا دے دیتا ہے، اور ایسی کیفیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ 3 دن کا وقت ایسا آ جائے گا، 5 دن کا آ جائے گا، 7 دن کا. ابھی تک جو ایکسپیرینس کیا وہ میکسیمم 7 days. تو ایسی کیفیت آتی کہ جو کہا زبان سے بالکل اس کے الٹ ہو گیا کام. جو دعا کی بالکل الٹ ہو گیا معاملہ. اس سے آدمی کو جھٹکے لگتے ہیں، انسان کے پاؤں زمین پہ آ جاتے ہیں. یوں اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، ورنہ تکبر اگر ایک بار پیدا ہو گیا تو گیا سب کچھ، پھر کھو دے گا. تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، وہ بھی اس کی مہربانی ہے، انسان کے کندھا ہلا دیتا پکڑ کے. تو یہ ایک طرح سے رحمت بھی ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ کبھی کبھی ہماری ہر تدبیر اور کوشش سانپ کی سیڑھی کا کھیل کیوں بن جاتی ہے؟ جو ہی بڑی کوشش کے بعد 99 پر پہنچتے ہیں تو اچانک کسی وجہ سے 0 پر آ جاتے ہیں. کیا اللہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، یا ایسے میں تدبیر ترک کر کے خود کو حالات کے بہاؤ پر چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ جو لیڈر اینڈ سنیک والی گیم ہے کہ 99 پر پہنچے تو سانپ کے منہ میں آ گئے، پھر واپس 0 پر چلے گئے. اس کے لیے انگریزی میں ایک اچھا لفظ ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز. بہت بڑی رحمت ہے. انسان کو زمین پر رکھنے کے لیے، اس کو اپنے ٹھکانے پر رکھنے کے لیے یہ بڑی ضروری ہے. ورنہ انسان تو خود کو معاذ اللہ خدا سمجھنے لگے. تو رب دکھاتا رہتا ہے کہ رب میں ہوں، یہ میں ہوں جو قادر مطلق ہے، اور یہ میں ہوں جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں یہ سب چیزیں ہیں. تم تو صرف میری رحمت اور میری مہربانی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو وہ ہو. تو یہ احساس انسان کو دلانا بڑا ضروری ہے. تو جہاں ہماری ہر تدبیر کامیاب ہو رہی ہے، کامیاب ہوتی رہتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، تو اچانک ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو انسان میں تو تکبر بے پناہ ہو جائے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو ایسی چیزوں پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ٹھکانے سے رکھے ہوئے ہیں. اور اس کا دوسرا پہلو آپ نے خود بیان کر دیا کہ چونکہ ہماری عقل بھی ناقص ہے، علم بھی محدود ہے، وین ہماری بڑی کوتا بین لوگ ہیں. بہت سی چیزوں کو جن کو ہم اپنی اس ناقص عقل اور محدود علم کی وجہ سے بہت اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی. ان دی لانگ رن اس سے ہمیں نقصان ہونا ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ مہربان ہے، انسان کو نقصانات سے بچاتا رہتا ہے. تو رب بچا لیتا ہے، لیکن ہم اس وقت فوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ تو غلط ہو گیا.
بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا. تو جہاں ہمیں ناکامی آتی ہے اس کو بڑے اسمائلنگ فیس سے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کا نتیجہ بہتر ہی ہوتا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ کیا سلسلہ چشتیہ صابریہ وارثیہ میں ہر خلیفہ کو مرشد کی زندگی میں مہر ولایت لگ جاتی ہے، اور کیا خلیفہ کو اس کا علم بھی فوراً ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے ولایت، دوسری چیز ہے علم. مرشد ولایت نہیں دے سکتا، اور رب تعالیٰ ہی دے گا، لیکن مرشد آپ کو علم عطا کر سکتا ہے. دونوں کام کر لیتا ہے مرشد. علم عطا بھی کر دے گا آپ کو، علم سکھا بھی دے گا. تو جو علم کوئی شاگرد کماتا ہے وہ علم دیر پا بھی ہے اور سپیریئر بھی ہے. جو اس کو عطا ہوتا ہے علم دیر پا نہیں ہوتا ہے. عطا کیا ہوا علم جو ہے اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسی آج کل ہم سب ڈرائیونگ کرتے ہیں. کہ ہمیں نہ گاڑی کے انجن کے فنکشن کا پتہ ہے کہ یہ انجن کیسے کام کر رہا ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ انجن کا کون سا پرزا کیا فنکشن پورا کر رہا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انجن میں کوئی نقص آ گیا تو اس کو ہم دور کیسے کریں گے. بسا اوقات تو ڈرائیور کو گاڑی کے اندر جو کنٹرولز ہیں ان کنٹرولز کا بھی پوری طرح پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو ڈرائیور پراپرلی ٹرینڈ ہیں ان کو لائسنس دینے سے پہلے تھیوری کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ٹیکنیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور ڈرائیونگ کا پریکٹیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. پھر کہیں جا کے وہ پاس کرتے ہیں اور ان کو لائسنس ملتا ہے. ایسے ڈرائیور بہت اچھے ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں. تو جب آپ اپنے مرشد سے علم سیکھتے ہیں تو دو پروسیس بیک وقت چلتے ہیں مرشد کے یہاں. ایک مرشد سے آپ علم سیکھ رہے ہوتے ہیں یا وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، جو بھی کہنا چاہیں آپ. دوسرا وہ آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کے مرشد صاحب یہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی پرفیکٹ ہو گیا، کہ اس کو جتنا علم مجھ سے مل جانا چاہیے تھا اس نے سیکھ لیا، اس سے حاصل کر لیا، اور اس کی تربیت ہو گئی، تو آپ کو خلافت دے دیں گے. یہاں تک آپ کے مرشد کا ہاتھ ہے. لیکن وہ جو لائسنس ہے جس میں آپ نے تھیوری کا ٹیسٹ، آپ نے ٹیکنیکل ٹیسٹ، آپ نے پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ وہ پاس کر کے لائسنس جو ملے گا وہ ولایت کی مہر ہے.
وہ رب تعالیٰ سے ملتا ہے. ریکمینڈیشن کس کس کی ہوتی ہے یہ میں یہاں ایک سے زائد مرتبہ عرض کر چکا. فائنل اپروول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے, تو اس کے بعد مہر لگا دی جاتی ہے. تو مہر لگانا مرشد کا کام نہیں ہے. اس کا کام اتنا ہے کہ آپ کو امتحان کے لیے تیار کر دے. امتحان آپ کا لاہور بورڈ نے لینا ہے اور پاس ہونے کی سند آپ کو وہاں سے ملنی ہے, وہ اسکول ٹیچر نے نہیں دینی آپ کو. تو مرشد آپ کو تیار کر دے گا, ولایت کی مہر جو ہے وہ. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ولایت کی مہر مرشد کی زندگی میں لگ جائے. یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات مرشد کے پاس انسان جب جاتا ہے تو پہلے سے کافی کچھ راستہ طے کر گیا ہوتا ہے جس کو اس کو خود نہیں پتا ہوتا. اگر ایک شخص میں بچپن میں ہی اس کے ماں باپ کی تربیت نے یا ماحول نے یا حالات نے اس کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دی کہ وہ دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے, ایون ایٹ دی ایج آف 5 سال کا ہے, تو اپنے ساتھیوں کے لیے وہ بڑا مہربان ہے. اپنے ساتھیوں کے لیے قربانی کر رہا ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہے کہ اگر کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا تو خاموش بیٹھ گیا. تو وہ بچپن سے اس کے اندر یہ ورچوز پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اثرات اس کی روح پر مرتب ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کی روح دن بدن لطیف ہوتی چلی جاتی ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے. عبادت گزار ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ وہ بچپن سے ہی اسلاف کے بارے میں اس نے پڑھا تو عشق میں مبتلا ہو گیا اس بچپن میں, چھوٹی عمر میں, اور لاشعوری طور پر کاپی کرنے لگا ان کو جن کو آئیڈیلائز کر رہا ہے وہ. تو یہ بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی اپنی حرکتوں پر قائم رہتا ہے تو روحانی طور پر وہ پہلے سے ہی کافی بلندی پر گیا ہوا ہوتا ہے. علم نہیں ہوتا, روحانی علم اس کے پاس نہیں ہوتا, لیکن روح اس کی لطیف ہوتی ہے. تو اس کیفیت میں جب وہ اپنے مرشد کے پاس پہنچتا ہے تو مرشد کا سارا کام پہلے سے ہی ہوا ہے. اب صرف مرشد نے یہ کرنا ہے کہ اس کی ان عادات کو چینلائز اس نے کر دینا ہے اور روحانی علم سکھا دینا ہے. مہر بعض کا 1 سال میں بھی لگ جاتی, 6 مہینے میں لگ جائے گی, 2 سال میں لگ جائے گی, 2.5 سال میں لگ جائے گی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا ہے انسان. تو وہ یہ ضروری نہیں کہ مرشد کی زندگی میں مہر لگ جائے. تو اگر اس طرح تیار پہلے سے مل گیا مرشد کو کوئی جس کی تربیت قدرتی طور پہ ہوئی بھی ہے, اس کی فطرت میں ہیں یہ چیزیں, تو بڑی جلدی مہر لگ جائے گی. پھر ان کا اگلا سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کچھ اوراد و وظائف میں ناغہ 0 پر لے جاتا ہے, لیکن اگر انتہائی مجبوری کی وجہ سے ناغہ آ جائے تو کیا کوئی کمپنسیشن ہے؟ مثلا 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ پڑھائی پڑھ لی جائے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. آپ نے اپنے سوال میں 2 مختلف چیزوں کی بات کر دی. ناغہ ہو جائے اور دوسری بات یہ لیٹ پڑھ لیا جائے. ناغے کی تو کوئی کمپنسیشن ہے نہیں, وہ تو پھر آپ 0 پہ گئے, وہ نہیں رکتا کام.
ناغہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ لیٹ پڑھ لیا جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فقیر لوگ دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھا، پہاڑ پر چڑھ گیا، اس کے اندر دو تین فیکٹرز کام کر رہے ہیں. اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیاوی زندگی سنت کے عین مطابق بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں، کہ آپ کی اپنی فیملی ہے، ریلیٹیوز ہیں، دوست احباب ہیں، سوشل سرکل ہے، روزگار کے معاملات ہیں، اس میں رہتے ہوئے آپ رب تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے ہیں. اسی لیے اس کا درجہ، اس کا مقام بہت بلند ہے کہ اس میں مشقت بہت ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سامنے آتا رہتا ہے انسان کے. کہیں اولاد مجبوری بن رہی ہوتی ہے، انسان اصولوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. کہیں انصاف کرنے کی صلاحیت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ معاملہ دشمن کے بچے اور اپنی اولاد کے درمیان آ گیا. اب یہ ٹیسٹ ہے بہت بڑا کہ وہاں انسان اصولوں کو عزیز رکھتا ہے کہ اولاد کی محبت کی وجہ سے ان اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. عبادت کے وقت دوست احباب آ جائیں گے، کوئی دنیاوی ضرورت آ جائے گی، کوئی امپورٹنٹ میٹنگ نکل آئے گی، تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں. اب اس کو ہینڈل کرنا، اس لیے اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا انعام زیادہ ہے. لیکن اکثر لوگ اس مشکل راستے کو اپنانے کے بجائے آسان راستہ لیتے ہیں کہ دنیا سے ایک طرف ہو کے چلے جاتے ہیں، ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں. وہاں کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ رائٹ آن ڈاٹ وہ عبادت کر لیں گے، ڈسٹریکشنز نہیں ہیں. لیکن اس کے انعامات اتنے بڑے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سنت کو فالو کیا جائے اور بھرپور دنیاوی زندگی بھی گزاری جائے اور روحانیت کی طرف بھی رہا جائے. ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ اگر میری وائف مجھے یہ کہہ دے کہ تمہاری عقل میں نہیں بات آتی، یو اسٹوپڈ، تو بس اس میں میری انا ہرٹ ہو گئی اور میں ایک طوفان اٹھا دوں گا اور ہر ایک سے کہوں گا کہ دیکھیے یہ میری وائف یہ مجھے اسٹوپڈ کہتی ہے. در حقیقت اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ٹیسٹ آیا میرا. جب زیادتیاں ہوتی ہیں تو اس کو انسان ٹیسٹ سمجھ لے اور ان زیادتیوں کو خوش دلی سے برداشت کر جائے، تو پھر یہ دور ختم ہو جاتا ہے جس میں ٹیسٹ آتے ہیں. پھر آسانی کے دور انسان کا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اس راہ پہ چلنا بڑا دشوار کام ہے، لیکن انعامات اس کے بہت ہیں. ان کا ایک سوال ہے اگلا کہ
کیا مرشد کو اپنے تمام شاگردوں کی روح کا کوڈ معلوم ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شاگرد نے جو پڑھائی اپنی فرمائش پر لی ہوتی ہے وہ اسے ایک طویل عرصے تک کنٹینیو نہیں کر پاتا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ مرشد جو پڑھائی خود سے کسی مرید یا شاگرد کو دیتے ہیں وہی اصل پڑھائی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاگرد اگر میرے جیسا نالائق اور کمزور حافظے کا مالک ہو اور اسے اپنی پہلی پڑھائی کے بارے میں کنفرم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کرے، تو کیا وہ مرشد صاحب کی خدمت میں عرض کر دے یا مرشد صاحب خود ہی اس بارے میں کسی روز ارشاد فرما دیں گے؟ یہ روح کی کوڈ کا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ اس سے کیا، آپ کی مراد کیا ہے اس سے، لیکن یہ ضرور میں جانتا ہوں کہ مرشد اپنے ہر شاگرد کی گہرائی کو جانتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، وہ اس کو ایویلیویٹ کر لیتا ہے۔ اسی لیے جو مرشد سلوک کرتا ہے اپنے شاگرد کے ساتھ، میں علم کے اینگل سے کہہ رہا ہوں، وہی اصل سلوک ہوتا ہے، وہی وہ سلوک ہے جو ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ جو اس راہ کے صحیح راہی ہیں وہ مرشد سے کبھی کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مرشد بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کب ہمیں کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ چلے گئے، مل لیے مرشد صاحب سے، سلام کیا، چلے گئے۔ کبھی آزمائیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے مرشد صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ یقین جب مرشد ہیں تو پھر یقینی طور پر کوئی مرد کامل ہیں، صاحب علم ہیں، ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ آپ روز جا کے ان سے جب بھی ملیں ایک آدھ دعا کرائیے اور نوٹ کرتے رہیے۔ آپ کو ایک حیرت ہوگی کہ یہ تما آپ میں بڑھتی چلی جائے گی یا ضرورت بڑھتی چلی جائے گی کہ دعا کرائیں آپ، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے مرشد صاحب سے دعا مت کرائیے، صرف جا کے ملیے اور نوٹ کرتے رہیے کہ کس تاریخ کو کس کام سے گئے تھے، وہ کتنے دن کے بعد ہو گیا کام۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے 80-90% کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے، ضرورت نہیں پیش آئے گی دعا کی۔ آپ کو دعا کروانے کی دعا کی تو ضرورت آتی ہے، تو وہ ہوتی رہتی ہے، دعا کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، از خود ہو جائیں گے وہ کام۔ اور آج ایک نقطے کی بات بتانے لگا ہوں۔ اپنے مرشد صاحب کے ملنے سے پہلے دل میں اگر یہ کہہ دیں کہ میرا یہ کام ہے، ہو نہیں رہا، مرشد صاحب ذرا اس کو دیکھ لیجئے، زبان پہ نہ لائیے، دل میں کہیے بس، اور مل کے آ جائیے اور دیکھیے کتنی جلدی کام ہوتا ہے آپ کا۔ آزمائیے، آپ لمحوں میں ہوتے ہیں کام۔ یہ آپ کے مرشد کا روحانی تصرف ہے۔ لیکن ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا نفس ہے، اس کی تسلی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم دعا کے لیے کہہ نہ دیں۔
حالانکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کہہ کے کہ کام لٹکتے جاتے ہیں. تو اسی طرح پڑھائی کا مرشد سے کبھی مت کہیے، کبھی مت مانگیے. مرشد سے سب کچھ حاصل کرنے کا آسان طریقہ کچھ نہ مانگنا ہے. بس مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئیے، مرشد صاحب کی خدمت کیجئے، جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. وہ خدمت سے مراد میری وہ دوسری خدمت نہیں کہ نذرانہ پیش کریں، میں وہ نہیں کہہ رہا آپ سے. آپ دیکھیے آپ کے کام از خود ہونے لگیں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو کچھ کہنے کی کبھی. یہ اس کے جن صاحب کو آپ نے مرشد تسلیم کیا ہے، یہ ان کے روحانی تصرفات ہیں سارے. باقی ان کے سوالات کے جواب انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی دیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.